بعد الموت، جو موت کی تیاری کرے۔ مائیں سب کی مائیں ہوتی ہیں، میرے نبی کی بھی ماں مری تھی اور آپ نے بھی بڑے آنسو بہائے تھے۔ چودھری صاحب تو پوتوں والے ہو گئے، دادی پڑپوتوں والی ہو گئی، اور میرے نبی نے تو 6 برس کی عمر میں ماں سے جدائی اختیار کر لی تھی۔ ایک جنگل ویرانہ تھا، میں ابوا گیا بڑی مشقتوں کے بعد، کوئی لوگ وہاں جانے کو تیار نہیں ہوتے، پولیس پکڑتی ہے پکڑتی ہے، تو وہ ایک آدمی کی منت خوشامد کرتے اندر صحرا میں گئے، اور جا کر جب میں وہاں کھڑا ہوا میرے سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ویران سلسلہ تھا، کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، نوکیلے پتھر تھے، اور ادھر شام ڈھل رہی تھی، ادھر میں پیچھے لوٹ کے 1400 سال جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بکھیرے پردے اٹھا کے دیکھنا چاہا، پر چشم تصور بھی عاجز تھی کہ 6 برس کا بچہ ماں کے پہلو سے سمٹا ہوا لپٹا ہوا، اور ایک نوکرانی ایمن ساتھ ہے، بیچ جنگل ہے۔ 4 دن پہلے نہیں موت آئی کہ مدینے میں مر جاتی، 4 دن بعد میں موت نہیں آئی کہ مکے میں جا کے مر جاتی۔ یہاں سے مکہ چوتھی رات قافلے مکے داخل ہو جاتے تھے، جب جنگل ویرانہ صحرا اور وحشت عروج پہ، تو میرے نبی کی ماں نے آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا میں تو جا رہی ہوں، اپنے پیچھے ایسا لال چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا۔ 6 برس کا بچہ، پہلی موت ہے، پتہ نہیں چل رہا، ماں سے لپٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایمن کھینچنا چاہتی ہے، وہ تسلی نہیں پاتے، تسلی تو اپنوں سے ہوتی ہے، کبھی نوکروں سے بھی تسلی ہوا کرتی ہے۔ تو جب قبر مبارک بنی اور یہ قافلہ چلنے لگا تو ہمارے نبی یوسف کو جب لے جایا جا رہا تھا مصر، وہ مصر والوں نے خرید لیا تھا، راستے میں ماں کی قبر آ گئی، اونٹ سے نیچے چھلانگ لگا دی اور ماں کی قبر پہ گر گئے تھے، ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے، غلام بن کے لے جائے جا رہے ہیں، بادشاہ بن کے نہیں، قبر پہ ایسے گر گئے تھے۔ یہی میرے نبی نے کیا، 6 برس کی عمر جب ایمن لے کے چلنے لگی تو قبر پہ گر گئے کہ نہیں میری اماں، ایک دفعہ کھینچا، 2 دفعہ، 6 برس کا جتنا زور آپ میں تھا وہ آپ نے لگایا، سمٹ گئے قبر کے ساتھ۔ پر یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت کافی ہے ہوش میں لانے کے لیے، اور ہے کیا کریں، شراب کا نشہ اتر جاتا ہے اور مال کا، حکومت کا نشہ اترتا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مدینے مکے تک آپ روتے ہی گئے روتے ہی گئے روتے ہی گئے، اور یہ صدمہ ایسا دل میں پلتا رہا کہ مدینے میں دین مکمل ہو چکا ہے، اقتدار کا پھریرا لہرا چکا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کاش میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے، اور نہیں تو ماں تو زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، اور میں تکبیر پڑھ کے ہاتھ باندھ چکا ہوتا، اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر چکا ہوتا، عشاء کی فرض نماز، نفل نہیں، پر ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جان۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ کہا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، قصائی تے موسیٰ کا جوڑ کی آپس سے، وہ دیکھنے گئے بھئی ہے کون، دیکھا تو ایک قصائی عام قصائیوں کی طرح گوشت کاٹ رہا ہے بیچ رہا ہے، دن شام ڈھلی، تھیلا اٹھایا، گوشت کا پارچہ اس میں ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی آؤں تیرے ساتھ، وہ نہیں پہچانا کہ یہ موسیٰ ہیں، کہنے کہا آ جاؤ۔ گھر گیا، صاف کیا، روٹیاں بنائی، سالن پکایا، روٹی پکائی، اسے تھالی میں سجایا، ایک بڑھیا روئی کی گالی کی طرح بستر پر تھی، اس کو الٹے کندھے کا آسرا دے کر نوالے بنا کے اسے کھلاتا رہا۔ جب اس نے سر ہلایا کہ بس، تو نے اس کا ایسے منہ صاف کیا تو وہ کچھ بڑبڑانے لگی، اس کو لٹا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کر پہلے اس کی کرتا ہوں، اب بچوں کی کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی پاگل ماں ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا ہے، میں کتنے تو موسیٰ کتنے۔ ہاں مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا